والصلاة والسلام على نبيه أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي الحبيب العالي القدر العظيم الجاه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ سامعین کرام و رفیقان گرامی، ہم اور آپ یہاں پر جامعہ سے جو بچیاں فارغ ہونے والی ہے، علم دین حاصل کیا، اس تقریب کے موقع پر ہم تمامی حضرات حاضر ہیں۔ چند باتیں آپ کے سامنے اس حوالے سے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ موجودہ دور میں آپ کیسے جانیں گے کہ آپ کا سچا رہبر اور قائد کون ہے، یا یہ کہ علماء کی ذمہ داریاں جو ہے تو عوام کیسے پہچانے کہ جس کے ساتھ آپ چلنے والے ہیں وہ آپ کی نجات کے لیے کوشش کرنے والا ہے؟ کیونکہ آج اختلاط کی بنیاد پر، جہالت کی بنیاد پر ماحول ایسا ہے کہ سوشل میڈیا پر جس کے فالوورز جتنے زیادہ ہوتے ہیں، چاہے وہ کہیں بھی لے جائے، لبھاؤنے نعرے اگر لگائیں تو لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ ہمارا سچا قائد، سچا رہبر ہوا کرتا ہے۔ حقیقت میں قیادت کا حق اسے ہوتا ہے، صرف جبہ پہن لینا، چمکیلے کپڑے ہونا، سر پہ عمامہ سجا لینا، اس سے قیادت ثابت نہیں ہوتی ہے۔ ایک سچا عالم، سچی تمہاری رہنمائی کرنے والا وہ ہوتا ہے جو تمہیں فتنوں سے بچاتا ہے اور اہل سنت پر قائم رکھتا ہے۔ یہ سچے قائد اور رہبر کی علامت ہوتی ہے۔ اگر اس اصول کی روشنی میں آپ تلاش کریں گے تو کسی کا جبہ، کسی کی دستار یہ آپ کو دھوکہ نہیں دے پائے گی، بلکہ آپ منزل مقصود تک پہنچیں گے۔ اصل میں یہ جو ادارے ہوتے ہیں، حقیقت یہ ہے کہ اس اداروں کے ذریعے چاہے وہ عالم ہو، چاہے وہ عالمہ ہو، ایسے افراد کو، ایسے لوگوں کو پیدا کرنے کی کوشش کی جاتی ہے کہ جو یہاں سے نکلنے کے بعد تمہاری آخرت کی حفاظت کا ذریعہ ہوتے ہیں، جو تم کو فتنوں میں مبتلا ہونے سے بچاتے ہیں اور برائیوں سے خود بچتے ہیں، اور برائیوں سے مقابلہ کا مجاز جن جگہوں سے دیا جاتا ہے تو الحمدللہ وہ اہل سنت و جماعت کے ادارے اور جامعات ہے۔ آج کے ماحول میں آپ دیکھیں کہ امر بالمعروف نہی عن المنکر، اچھی بات کا حکم دینا اور برائی سے بچانا، یہ اتنا اہم ذمہ ہے کہ آپ کو بہت کم جگہ پر ایسے افراد ملیں گے کہ جو تمہاری رضا اور ناراضگی سے بے پرواہ ہو کر تم کو صحیح بات بتائے۔ آپ دیکھیں کہ امر بالمعروف نہی عن المنکر
اس کی اہمیت کیا ہے، اور اگر یہ جذبہ قوم میں سے ختم ہو جائے تو اس کا انجام کیا ہوتا ہے؟ آج جو صلح کلیت پھیلتی ہے وہ اسی کا انجام ہے. آج لڑکیاں جو ہاتھ سے نکل رہی ہے وہ اسی کا انجام ہے. آج جو بے عملی کثرت سے پائی جاتی ہے وہ اسی کا انجام ہے. اور آج کے وقت میں ایسا ماحول اور مزاج دیا جاتا ہے کہ بھائی جو کچھ بھی نہ کہیں، صرف میٹھی باتیں کرتے رہیں تو وہ اچھے ہوتے ہیں. اور جو علماء ہر معاملے میں یا ہر خلاف شرع بات پر ٹوکتے ہیں تو ان سے لوگ دور ہونے کی کوشش کرتے ہیں، بولتے ہیں کہ یہ تو ایسا ہی کیا کرتے ہیں. دوستو، اس بات کو یاد رکھ کر چلیں کہ برائیوں سے روکنا یہ ایسی ذمہ داری ہے کہ آپ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی حیات طیبہ سے لے کر صحابہ کرام کی زندگی کو اٹھائیں، تابعین اولیاء کرام کی زندگی کو دیکھیں، امام اہل سنت سرکار سیدی اعلی حضرت فاضل بریلوی رضی اللہ تبارک و تعالیٰ کی زندگی کو دیکھیں کہ امام احمد رضا ہمارے اس رہبر کو کہتے ہیں، اس مجدد کو کہتے ہیں کہ آپ نے برائیوں سے مقابلہ کرنے میں مخالفین کو نہیں دیکھا ہے، دشمنوں کی فوج کو نہیں دیکھا ہے، بلکہ حقیقت یہ ہے کہ امام احمد رضا نے برائیوں کا مقابلہ اس طور پر کیا کہ برائیوں کے مقابلہ کرتے ہوئے آپ تکلیفوں کو برداشت کرتے ہیں، پریشانیوں کو برداشت کرتے ہیں. لیکن ہر سنی آج یہ جو مانتا ہے کہ ہمارے مساجد میں صلاۃ و سلام کے نغمے یہ امام احمد رضا کے قلم کی برکتیں ہیں. آج ہر سنی یہ مانتا ہے کہ ہمارے مزارات کی حفاظت یہ امام احمد رضا کے قلم کی برکت ہے. تو کیوں ہے کہ امام احمد رضا خاموش نہیں رہے، بلکہ امام احمد رضا نے برائیوں کا مقابلہ کرتے ہوئے اتنا لکھا کہ اپنے تو اپنے ہیں، میرے امام کو اگر غیر بھی پڑھ لیں تو یہی کہے گا کہ ملک سخن کی شاہی تم کو رضا مسلم، جس سمت آ گئے ہو سکے بٹھا دیے ہیں. آپ دیکھیں کہ امام احمد رضا فاضل بریلوی رضی اللہ تبارک و تعالیٰ کے بعد سرکار مفتی اعظمین کا دور آتا ہے. مفتی اعظمین رحمت اللہ تعالی علیہ نے شدی تحریک کا مقابلہ کیا اور مسلمانوں کے دین ایمان عقیدے کی حفاظت فرمائی. اس کے بعد آپ دیکھیں کہ حضور تاج الشریعہ کا زمانہ آتا ہے. تو یہ حضور تاج الشریعہ کون ہے؟ دوستو، صرف یہ کہ بھیڑ کا جمع ہو جانا اور ہاتھ کے اندر جھنڈا لگا کر لے کر نعرہ لگا لینا، اس سے مقصد حاصل نہیں ہوتا ہے. حضور تاج الشریعہ کی پوری زندگی کو آپ دیکھیں گے تو آپ کو یہ نظر آئے گا کہ میرے تاج الشریعہ اپنی ذات کے لیے کسی سے اختلاف نہیں کرتے ہیں، اپنی حفاظت کے لیے اپنی زبان کو نہیں کھولتے ہیں، بلکہ اپنے جد کریم کے اس شعر پر پوری زندگی عمل کیا کہ یا رسول اللہ دہن میں زباں تمہارے لیے، بدن میں ہے جاں تمہارے لیے، ہم آئے یہاں تمہارے لیے، اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے. حضور تاج الشریعہ ہمارے اس رہبر کو کہتے ہیں، اور تحفظ ناموں سے رسالت کے اوپر پہرا دینے والی وہ ذات ہے کہ جو ذات سوشل میڈیا کی محتاج نہیں ہے، جو ویڈیو یا تصویر کشی کی محتاج نہیں ہے. تحفظ ناموں سے رسالت کی اگر بات آتی ہے تو روس کے اوپر اگر کوئی گستاخی کرتا ہے تو صرف پہرا دینا یہ کافی نہیں ہوتا ہے. ارے سب سے بنیادی پہرا تو یہ ہوتا ہے کہ تمہارے خاندان سے اگر غدار پیدا ہوتا ہے تو سب سے پہلے اس غدار کا بائیکاٹ کیا جائے. اگر سنیت کے نام کے اوپر اگر کوئی گمراہ فرقہ پیدا ہوتا ہے تو اس فرقے کا مقابلہ کیا جائے. اور یہ وہ منصب ہے کہ علماء اور فقہا کو بارگاہ رسالت
رسالت سے عطا کیا گیا کہ ہمارے آقا نے فرمایا کہ جب گمراہیاں پھیلنے لگے یا فتنے ظاہر ہو اور ایسے وقت میں اگر عالم اپنے علم کو چھپاتا ہے تو اس پر اللہ کی لعنت ہے، فرشتوں کی لعنت ہے، تمام لوگوں کی لعنت ہے۔ اب یہ جو منصب دیا گیا ہے نا، تو اس منصب کی روشنی میں آپ ہندوستان کے علماء میں اگر جائزہ لیں گے تو ایک نمبر پر آپ کو کسی کی ذات نظر آئے گی تو وہ حضور تاج الشریعہ کی ذات نظر آئے گی کہ حضور تاج الشریعہ یہ ناموں سے رسالت کے اوپر پہرا دینے والی وہ ذات ہے کہ صرف باہر کے فتنے نہیں بلکہ جب منہاجیت کا فتنہ پیدا ہوا بڑے بڑے خاموش تھے، لیکن میرے تاج الشریعہ نے ہم کو منہاجیت کی فتنے سے بچایا، منہاجی فتنے سے ہماری حفاظت فرمائی۔ اس لیے دوستو اس بات کو یاد رکھ کر چلنا چاہیے کہ آج کے وقت میں کون تمہارا سچا رہبر ہے۔ ایسا نہیں کہ ایک طرف تم کو لے جائے اور صلح کلیت کا پیغام دے، ایک طرف تم کو لے جائے اور دوسری طرف بد مذہبوں سے نرمی کا معاملہ ہو، بلکہ تمہارا جو سچا رہبر ہوتا ہے نا وہ یہ مجاز دیتا ہے کہ تم دنیا میں اگرچہ اکیلے ہو جاؤ لیکن یہ کہ تمہارے دل میں صلح کلیت نہیں آنی چاہیے، اگرچہ تم بھیڑ سے اکیلے ہو جاؤ لیکن عشق رسول کا سودا نہیں ہونا چاہیے۔ یہ ہمارے اسلاف نے ہم کو پیغام عطا فرمایا ہے، اور یہ ادارے کھولنے کا اصل اور بنیادی مقصد یہ ہوا کرتا ہے۔ آپ دیکھیے کہ امر بالمعروف نہی عن المنکر کے حوالے سے جو ہماری ذمہ داری ہے، اور آج لوگوں میں جو سستی پائی جاتی ہے آج اس کا نتیجہ کیا ہے؟ آج تحفظ ناموں سے رسالت کے اوپر اٹھنے والے بے شمار لوگ ہوتے ہیں، اور ہوتا کیا ہے کہ تحفظ ناموں سے رسالت کی جب بات کی جاتی ہے تو ظاہر سی بات ہے کہ جو تحفظ ناموں سے رسالت کی بات کرنے والا ہے وہ یہ مجاز دیتا ہے کہ حضور کی محبت میں ہم سب کچھ قربان کرنے والے۔ وہ مجاز کیا دیتا ہے؟ حضور کی محبت میں ہم سب کچھ قربان کرنے والے ہیں۔ لیکن آج کے دور میں اگر کوئی بھی فتنہ پیدا ہوتا ہے تو آپ سوشل میڈیا کے اوپر دیکھیں تو آپ کو یہ نظر آئے گا کہ نام اور لیبل تو اچھا ہوتا ہے لیکن ہزاروں سوشل میڈیا پر برساتی میڈک کی طرح آ جاتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ اب تو مسلمانوں کو کامیاب ہونا ہے نا تو دیوبندی کے ساتھ اتحاد کرنا ہی پڑے گا، اب تو مسلمان کو کامیاب ہونا ہے تو وہابی کے ساتھ اتحاد کرنا ہی پڑے گا، اب تو کامیاب ہونا ہے تو تمام اختلاف کو بھلا دینا پڑے گا۔ تو اس بات کو یاد رکھ کر چلے کہ ہم کو اگر کامیاب ہونا ہے، دنیا اور آخرت میں اگر عزت چاہیے، دنیا میں ایمان کے ساتھ رہنا ہے اور میدان محشر میں نجات کو حاصل کرنا ہے، تو اس بات کو ذہن میں بٹھا دے کہ میرے ذہن سے جو فیصلہ ہوتا ہے وہ لائق تقلید نہیں ہوتا ہے، آپ کی سوچ سے جو فیصلہ ہوگا پابندی اس کی نہیں کی جاتی ہے۔ ہر مسلمان کو یقین کے ساتھ جاننا چاہیے کہ قرآن نے جو فیصلہ کر دیا اسی فیصلے پر چلنا یہ دنیا اور آخرت میں نجات کا ذریعہ ہے۔ مسلمان کو ماننا چاہیے کہ حدیث نے جو فیصلہ کر دیا اس پر عمل کرنا نجات کا ذریعہ ہے۔ مسلمانوں کو ماننا چاہیے کہ صحابہ کرام جب پریشانیوں میں گرفتار ہوئے تو صحابہ جس راہ پر چل کر کامیاب ہوتے ہیں اگر اسی راہ پر تم چلو گے تو اللہ ان کے صدقے میں تم کو کامیابی عطا فرمائے گا، اور اگر اس راہ کو چھوڑ کر اگر کوئی چاہتا ہے کہ کامیاب ہو جائے تو یقیناً کامیاب نہیں ہو سکتا ہے۔ مثال کے طور پر ہم یہ جانتے ہیں، ہمارا یقین یہ ہے کہ کامیابی دینے والی ذات اللہ کی ہے۔ کس کی ہے؟ کامیابی دینے والی ذات کس کی ہے؟ اللہ تبارک و تعالی یہ کامیابی دینے والا ہے۔ اب قرآن سے ہم سوال کریں کامیابی اللہ کس کو عطا فرماتا ہے؟ وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنْتُم مُؤْمِنِينَ، یعنی مومنوں کے لیے کامیابی ہے، یہ قرآن کا اعلان ہے۔ اب آج کے وقت میں جب کبھی کوئی مصیبت آتی ہے تو فوراً غیروں کے ساتھ دیوبندیت وہابیت کے ساتھ گال میل کی بات کی جاتی ہے،
اور یہ کہا جاتا ہے کہ اب تو ایسا ہونا ہی چاہیے. تو آپ قرآن سے سوال کریں کہ مومن کی صفت کیا ہے, مومن واقعی میں کہاں کسے جاتا ہے؟ تو اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے لا تجید قوما یؤمنون باللہ والیوم الآخر, کوئی قوم ایسی نہیں پاؤ گے جو اللہ اور یوم قیامت پر ایمان رکھتی ہو, اور ایمان رکھنے کے بعد کیا کریں؟ یوادون من حاد اللہ ورسولہ, کہ وہ اللہ اور اس کے رسول کے دشمنوں کے ساتھ محبت کرے. یعنی قرآن میں اللہ نے ایمان والوں کی صفت یہ بیان فرمائی کہ ایمان والا اللہ اور اس کے رسول کے دشمنوں کے ساتھ محبت نہیں کرے گا. اب آپ مجھے بتائیں کہ جو حضور کے علم کو جانوروں کے برابر کہیں, پاگلوں کے برابر کہے معاذ اللہ, وہ اللہ رسول کا دوست ہے یا دشمن ہے؟ جو ہمارے نبی کو پیٹھ کے پیچھے کی خبر سے بے خبر کہے وہ یقیناً اللہ و رسول کا دشمن ہے. اور جب تم نے دشمن مان لیا اور قرآن نے کہا کہ ایسے دشمنوں کا بائیکاٹ کیا جاتا ہے, تو پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ایسے لوگوں سے اتحاد کی برادری کے نام پر کیوں بات کی جاتی ہے؟ ایسے لوگوں سے اتحاد کی بات گورنمنٹ سے مقابلے کے لیے کیوں کی جاتی ہے؟ ارے لوگ یہ کہتے ہیں کہ معاذ اللہ, بعض لوگوں کا کہنا یہ ہے کہ اگر اتحاد نہیں کرو گے تو ناکام ہو جاؤ گے, لیکن قرآن تو یہ کہتا ہے کہ ایسے لوگوں سے اتحاد کرنا, ارے برادری شہر یہ تو دور کی بات ہے. ایسے لوگ اگر تمہارے خاندان میں پیدا ہو جائے کہ ولو کانو آباہم, اگرچہ تمہارا باپ ہو, او ابناہم, اگرچہ تمہارا بیٹا ہو, او اخوانہم, اگرچہ تمہارا بھائی ہو, او عشیرتہم, اگرچہ تمہارے خاندان والے ہو. یعنی یہ لوگ اگر گستاخ ہو جائے تو قرآن یہ کہتا ہے کہ ایسے لوگوں کا بائیکاٹ کیا جائے. اب دنیا میں لوگ مجاز یہ دیتے ہیں کہ بائیکاٹ کرو گے تو ناکام ہو جائیں گے. آئیے اللہ کی بارگاہ میں سوال کریں کہ یا اللہ, یہ بائیکاٹ کرنے والے جو ہے کیا وہ ناکام ہو جائیں گے؟ تو میرا رب فرماتا ہے جو بھی اللہ کی رضا کے لیے بائیکاٹ کرنے والا ہے نا, اولئک کتب فی قلوبہم الایمان, اللہ ان کے دلوں پر ایمان کو نقش فرما دیتا ہے. اب جب ایمان کو نقش کر دیا جائے اور رب کا وعدہ یہ ہے کہ کامیابی یہ مومن کے لیے ہے, تو اس سے یہ سمجھ میں آتا ہے کہ اے سنیوں, اگر تم کو دنیا میں کامیاب ہونا ہے, اگر عزت حاصل کرنی ہے, تو گستاخوں سے اتحاد کے اندر نہیں ہے بلکہ گستاخوں کا بائیکاٹ کرو گے تو اکیلے ہو جاؤ گے, لیکن اللہ غلبہ تم کو عطا فرمائے گا. اور اسی کی ترجمانی بریلی کے تاجدار کرتے ہیں تو یہ کہتے ہیں کہ انہیں جانا, انہیں مانا, نہ رکھا غیر سے کام, للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا. صرف بات سن لے, وقت بھی زیادہ ہو گیا ہے, صرف میری گفتگو سن لے, چند باتیں سن لے. اب آج کے وقت میں آپ دیکھیے کہ ہمارے سامنے پریشانی کیا ہے, اور خاص کر کے نوجوان جو طبقہ ہے, خاص کر کے نوجوان جو طبقہ ہے نا, تو اس بات کو یاد رکھ کر چلیں کہ آج یقیناً قوم مسلم کا درد ہونا ہی چاہیے. درد جتنا زیادہ ہوگا ایمان اتنا ہی مکمل ہوگا. اگر ایک مسلمان کا مکان جاتا ہے درد تب بھی ہونا چاہیے, ایک مسلمان کو چوٹ لگتی ہے درد تب بھی ہونا چاہیے. لیکن آج ماحول ایسا بنا دیا جا رہا ہے کہ مکان جانے پر جو درد ہوتا ہے نا, اگر کوئی ٹوپی پہن کر کفریہ نعرہ لگاتا ہے, اگر کوئی ٹوپی پہن کر شرک کی بات کرتا ہے, تو پریکٹیکل اور عملی طور پر یہ دیکھا جاتا ہے کہ وہ درد نظر نہیں آتا ہے. ارے دوستو, ہمارے لیے سب سے بڑی چیز, سب سے بڑی دولت ایمان کی دولت ہے. سب سے بڑی دولت ایمان کی دولت ہے. اور یہ ایسی دولت ہے نا کہ امام اہل سنت نے ایک مقام پر فرمایا کہ ایمان کی حفاظت کرنے والا. لوگ کہتے ہیں نا, ارے حضرت کتنی جگہ پر ٹکرائیں گے, کتنے لوگوں سے اختلاف کریں گے, کتنی پریشانیوں کو برداشت کریں گے, کب تک یہ تکلیفوں کو برداشت کریں گے؟
امام اہل سنت نے ایک بہت پیاری بات ارشاد فرمائی، جس کا خلاصہ کہ آپ فرماتے ہیں کہ ایمان کی حفاظت کرنے والا پیدا ہونے سے لے کر قبر میں جانے تک، کب تک؟ پیدا ہوا تب سے لے کر قبر میں جانے تک، اگر اتنی تکلیفوں کو برداشت کرے، اتنی پریشانی کو برداشت کرے کہ پیدا ہوا تب سے لے کر قبر میں جانے تک اسے ایک لمحے کے لیے سکون نہیں ملا، اسے ایک لمحے کے لیے آرام نہیں ملا، تو وہ تمہاری عمر 50 سال ہو، 100 سال ہو، 500 سال ہو، لیکن ایمان کی حفاظت کے لیے اگر وہ پوری زندگی تکلیفوں کو برداشت کرتا رہا، لیکن امام احمد رضا فرماتے ہیں کہ جیسے ہی وہ ایمان کے ساتھ قبر میں جائے گا، کیا فرمایا؟ جیسے ہی وہ ایمان کے ساتھ قبر میں جائے گا تو امام احمد رضا فرماتے ہیں کہ جنت کی ہوا کا پہلا جھونکا آئے گا تو وہ یہ کہے گا کہ میں نے تو دنیا میں کبھی تکلیف دیکھی ہی نہیں ہے۔ جنت کی ہوا کا پہلا جھونکا آئے گا تو وہ یہ کہے گا کہ میں نے تو دنیا میں کبھی تکلیف دیکھی ہی نہیں۔ کیا سمجھ میں آیا کہ ہمارے بزرگوں نے ہم کو یہ مجاز عطا فرمایا کہ ایک مسلمان کی سب سے بنیادی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ اپنے دین، ایمان، عقیدے کی حفاظت کریں۔ ایمان کی، عقیدے کی حفاظت کے ساتھ اگر وہ دنیا کی حفاظت کرتا ہے تو یقیناً نجات کا ذریعہ ہے، لیکن یہ کہ دنیا کے لیے اگر دین کو برباد کر دیں، دنیا کے لیے اگر دین کو ضائع کر دے تو یقیناً یہ تباہی اور بربادی کا ذریعہ ہے۔ امر بالمعروف نہی عن المنکر کے حوالے سے سب سے پہلی بنیادی ذمہ داری یہ ہے کہ ہم بد مذہبوں کا بائیکاٹ کریں، ان سے دور رہے، اور جو بھی ایسا سوشل میڈیا پر آتا ہے جو سنی وہابی اختلاف کو بظاہر ختم کرنا چاہتا ہے تو یقین جانے وہ تحفظ ناموس رسالت کا کتنا بھی نعرہ لگائے، وہ کتنا بھی درد کا اظہار کرے، یقین جانے وہ کبھی تمہارا ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ کیوں کہ تحفظ ناموس رسالت پر اگر پہرا دینے کی بات ہے تو دیوبندیت، وہابیت کا بائیکاٹ یہ بھی تو تحفظ ناموس رسالت ہی ہے۔ ان لوگوں سے دوری کو اختیار کرنا یہ بھی تو تحفظ ناموس رسالت ہی کا کام ہے۔ تو سب سے پہلی ذمہ داری یہ کہ ہم بد مذہبوں کی صحبت سے بچیں، سنی بن کر رہیں اور اپنی ذمہ داری کو سمجھیں، اور ایسا نہ سوچیں کہ ہم تو بہت زیادہ تکلیف کے اندر آ گئے۔ خاص کر کے جو امام اہل سنت کے مسلک پر سختی سے قائم ہے نا، تو کئی بار شیطان وسوسہ ڈالتا ہے۔ بات آ گئی تو عرض کر دوں، کئی بار شیطان وسوسہ ڈالتا ہے کہ ارے یار اتنے سالوں سے محنت کرتے ہیں لیکن یہ کہ شہر میں ہم کو کوئی رسپانس دینے والا نہیں، کوئی تعظیم کرنے والا نہیں۔ ارے دوستو، یہ قیامت کی نشانیوں میں ہے۔ قیامت کی نشانیوں میں کیا ہے؟ تم شہر میں عزت تلاش کرتے ہو، قیامت کی نشانیوں میں یہ ہے کہ قرب قیامت میں جو دیندار ہوگا، جو شریعت پر عمل کرنے والا ہوگا نا، اس کی حیثیت اپنے خاندان میں بھیڑ بکریوں سے زیادہ کمتر ہو جائے گی۔ یعنی بکریوں کی جو حیثیت ہوتی ہے اس سے زیادہ کم حیثیت یہ قرب قیامت میں دیندار کی ہو جائے گی۔ اور آج وہ وقت آ چکا ہے، اگر آپ کو آزمانا ہے نا تو اپنے خاندان کے ہر فرد کو شرعی معاملات میں ٹوکنا شروع کر دو۔ 6 مہینے میں پتا چل جائے گا بیوی تم سے کتنی محبت کرتی ہے۔ ہر شرعی معاملے میں بہن کو ٹوکنا شروع کر دو، 6 مہینے پتا چل جائے گا کہ بہن کی بھائی سے محبت کیا ہے۔ اپنی اولاد کو شریعت کے مطابق بنانے کی کوشش کرو، مختصر وقت میں پتا چل جائے گا کہ اولاد آپ سے کتنی محبت کرے گی۔ ارے دوستو، آج کے دور میں اگر پریشان کیا جاتا ہے تو ہمارے لیے اتنا کافی ہے کہ الحمدللہ اللہ کے فضل سے ہم حق پر قائم ہیں۔ اگر حق پر قائم ہیں تو حق پر قیام کے بعد اگر دنیاوی ذلت بھی ہے تو اسے برداشت کرنے کے لیے تیار رہنا چاہیے۔ اگر تنہائی ہے اسے برداشت کرنے کے لیے تیار رہنا چاہیے، اور دین کے لیے ذلت اور پریشانیوں کو برداشت کرنا یہ بد نصیبی نہیں بلکہ ایسی خوش نصیبی ہے کہ میرے تاج الشریعہ فرماتے ہیں یا رسول اللہ تیرے خاطر ذلیل ہونا ہے۔
کیا فرمایا؟ ہم تو تاج الشریعہ والے ہیں نا، اور حضرت نے پہلے ہی کہہ دیا تیرے خاطر ذلیل ہونا ہے، میری عزت میرے وقار سلام. یعنی مجاز یہ ہونا چاہیے کہ دین کا کام اگر ہوتا ہے تو ہم اپنے آپ کو مٹا دیں، اپنی خواہشات کو ختم کر دیں، اور یہ سوچیں کہ تکلیف کے بعد اگر دین کا کام ہو گیا اور تم نے اگر اپنے آپ کو مٹا بھی دیا لیکن دین کا کام ہوتا رہا تو یقیناً اپنی ذات کو مٹانا یہی بارگاہ رسالت میں مقبولیت کا ذریعہ ہوا کرتا ہے. یہ ہمارے بزرگوں نے مجاز عطا فرمایا. اور دوسری بات یہ کہ آج کے وقت میں برائیوں سے جو مقابلے کی بات ہے، اور اس کو اس نہج پر بھی دیکھتے چلیں کہ یہ لڑکیوں کا ادارہ ہے، لڑکیوں کا ادارہ ہے. اور آج ہمارے لیے بہت بڑی پریشانی یہ ہے لڑکیوں کو لے کر کہ آپ دیکھیں گے کہ ہزاروں معاملات ایسے آ چکے ہیں اور آتے ہی رہتے ہیں کہ اب لڑکیاں ماننے کے لیے تیار نہیں. باپ داڑھی والا، باپ 5 وقت کی نماز پڑھنے والا، اور لڑکی کی گٹی میں کیا ہے؟ بولے کہ داڑھی والے سے شادی نہیں کرے گی. ہاں، اور پھر باپ ایسے نکل جاتا ہے کہ ارے مولانا ہم تو بہت کہتے ہیں لیکن وہ ناپسند کرتی ہے. تو بھائی ذمہ داری بھی تو کوئی چیز ہے، ذمہ داری بھی تو کوئی چیز ہے. کہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ 18 سال کی عمر میں ہیرو کی محبت اس کے دل میں پیدا ہو گئی، حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سنتوں کا ادب پیدا نہ ہوا تو تم نے کیا کیا؟ ارے بچے جو ہے نا وہ تو جانور بھی پیدا کرتے ہیں. ارے حقیقت یہ ہے کہ جو بچے یا بچیاں اللہ تبارک و تعالی نے تمہیں عطا فرمائی ہے ان کی تربیت اس طور پر کرو کہ دوزخ سے آزاد ہو جائے، جنت میں داخل ہو جائے. اگر اس طور پر تربیت کرو گے تو یہ نجات کا اور بخشش کا ذریعہ ہے. اور دوسرا مجاز یہ جو بنتا جا رہا ہے کہ آج کے وقت میں اگر فتنہ اٹھتا ہے، مثال کے طور پر ایک لڑکی یا لڑکا زنا کی راہ کی طرف جاتے ہیں تو مجاز کیا بنتا ہے؟ میری بچیاں میرے گھر کے اندر سیف ہے تو مجھے جا کر کوئی پریشانی اٹھانے کی ضرورت نہیں ہے. کسی علاقے میں اگر صحابہ کی شان میں گستاخی ہو تو آج مجاز یہ بنتا ہے فلاں علاقے میں ایسا ہوا تو ہم کو بولنے کی کیا ضرورت ہے؟ یاد رکھ کر چلیں کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے قیامت تک آنے والے ہم غلاموں کو جو مجاز عطا فرمایا ہے، اگر وہ حدیث پاک اور اس کا مفہوم سمجھ لے تو حقیقت یہ ہے کہ ہم کو بارگاہ رسالت سے یہ مجاز دیا گیا کہ اگر برائیاں پھیلتی ہے اور ایسے وقت میں اگر خاموش رہو گے نا تو یاد رکھنا جو برائی آج دوسرے کے دروازے پر ہے کل تیرے دروازے پر آ سکتی ہے، کل تیرے دروازے پر آ سکتی ہے. اور اس نہج پر اگر سوچو گے تو حقیقت یہ ہے کہ تمام مسلمانوں نے اگر نوجوان نسل کی حفاظت کی کوشش نہ کی، اگر لڑکیوں کی حفاظت کی کوشش نہ کی تو یقیناً یہ ایک بہت بڑی تباہی اور بربادی کا ذریعہ ہے. آپ حدیث پاک سنتے چلیں کہ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا؟ کیونکہ آج ایسے لوگ پیدا ہو گئے ہیں کہ دین کے نام پر نکلتے ہیں لیکن برائیوں کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے ہیں، بلکہ جو برائیوں کا مقابلہ کرنے والے ہیں ان کے حوالے سے مجاز یہ دیتے ہیں کہ بھائی کہیں پر کچھ بھی ہوتا ہے نا تو یہی لوگ آگے بڑھتے ہیں، یہی لوگ انگلی کرتے ہیں. تو حقیقت میں تمہارے رہبر کون ہے اور یہ اداروں کی اہمیت کیا ہے، اور اس ادارے سے نکلنے والے اگر صحیح معنوں میں رہنمائی کریں تو اس کا فائدہ کیا ہے؟ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک مقام کے اوپر ارشاد فرمایا کہ آپ فرماتے ہیں حدیث پاک کا خلاصہ کہ وہ لوگ جو اللہ کے حدود اللہ میں مداہنت کرنے والے، حدود اللہ میں اللہ کی جو حدیں ہیں اس میں مداہنت کرنے والے یعنی چکنی چپڑی باتیں کرنے والے، چاپلوسی کرنے والے ہیں وہ. اور دوسرا وہ گروہ جو اللہ کی حدوں کو توڑنے والا ہے، شریعت کے قانون کو توڑنے والا ہے وہ. اور تیسرا وہ گروہ جو اللہ کی حدوں کی حفاظت کرنے والا ہے. یہ تینوں کی مثال ہمارے آقا نے بیان فرمائی. آپ فرماتے ہیں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم
یہ مثال ایسے ہی ہے کہ جیسے کہ لوگ سمندر میں سفر کے لیے جا رہے تھے تو قرعہ اندازی یعنی چٹھی اچھالی گئی کہ پہلے میں کون رہے گا، دوسرے میں کون رہے گا، تیسرے میں کون رہے گا. سفر ہونے لگا تو ہمارے آقا ارشاد فرماتے ہیں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کہ پہلے حصے والا یعنی کشتی میں اس حصے پر کہ جس کا حصہ سمندر کے پانی سے لگا ہوا ہے، وہ جب سفر ہونے لگا تو آگے چل کر انہوں نے یہ سوچا کہ پانی لینے کے لیے اوپر جانا، دوسروں کا احسان لینا، اس سے اچھا تو یہ ہے کہ تختے کو تھوڑا سا توڑ دیا جائے اور سیدھے سمندر سے پانی کو لیا جائے. جیسے کہ آج بہت سے لوگ کہتے ہیں فلاں جگہ ایسا ہوا، تم اپنے وہاں چپ بیٹھو نا، وہ اپنے وہاں کچھ بھی کرے، ہم کو کیا لینا دینا. تو ہمارے آقا کیا ارشاد فرماتے ہیں؟ ہمارے آقا نے ارشاد فرمایا کہ جس نے اس کے ہاتھ کو پکڑا. کس سے پکڑا؟ جس نے اس کے ہاتھ کو پکڑ لیا، تختہ توڑنے سے روک دیا، تو ہمارے آقا ارشاد فرماتے ہیں یہ ایسا ہی ہے کہ اسے بھی ڈوبنے سے بچایا اور خود بھی ڈوبنے سے بچا. اور جس نے اسے آزاد چھوڑ دیا تو وہ خود تو ڈوبے گا، لیکن یہ کہ آزاد چھوڑنے والے کا نمبر بھی تو آنے والا ہے. یعنی اس حدیث پاک میں قیامت تک آنے والے مسلمانوں کو یہ مجاز دیا گیا کہ جب کبھی کوئی برائی پھیلے، چاہے بدمذہبی پھیلتی ہو، چاہے رافضیت پھیلتی ہو، چاہے لڑکیوں کے بھاگنے کا معاملہ پھیلتا ہو، چاہے زنا کا دروازہ کھلتا ہو، کوئی بھی برائی جب پھیلے نا تو ذمہ داری ہر مسلمان کی یہ ہے کہ وہ اس برائی کے دروازے کو بند کریں. اس لیے بند کریں کہ اگر اسے آزاد چھوڑ دیا گیا تو جیسے سمندر میں کشتی میں آزاد چھوڑنے کی بنیاد پر پہلے وہ ڈوبے گا، چند گھنٹوں کے بعد دوسری منزل پر پانی آئے گا وہ ڈوبے گا، پھر تیسری منزل پر پانی آئے گا وہ ڈوبے گا، اسی طرح اگر برائیوں کا مقابلہ کرنا بند کر دو گے تو یقین جانے جو برائیاں آج دوسروں کے گھروں میں نظر آتی ہے کل تمہارے خاندان میں بھی داخل ہو سکتی ہے. اور آج حقیقت یہ ہے کہ ماحول جو اتنا زیادہ بگڑ گیا اس کی بہت بڑی وجہ یہ ہے کہ ہم اپنی ذمہ داریوں سے بھاگنے لگے. آج لڑکیوں کے معاملات میں اگر کہا جائے تو کئی لوگوں کے نعرے معاذ اللہ ایسے ہو گئے ہیں کہ بھئی آج تو ماحول ہی ایسا ہو گیا، آج تو دشمن ہی اتنے زیادہ ہے، آج تو مخالف ہی اتنے زیادہ ہے، لڑکیوں کی حفاظت کیسے کی جائے. میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ صحابہ کرام کی جماعت یہ مختصر جماعت تھی، پوری دنیا دشمن تھی، انہوں نے اپنی بچیوں کی حفاظت کیسے فرمائی ہے؟ آپ بتائیں ہمارے اسلاف نے اپنے خاندان کی عورتوں کی حفاظت کیسے فرمائی ہے؟ تو آپ کو یہ نظر آئے گا کہ ہمارے اسلاف کے دل کے اندر ذمہ داریوں کا احساس پایا جاتا تھا. آج ہمارے یہاں دعویٰ تو ہوتا ہے، آج ہمارے یہاں بڑی بڑی باتیں تو ہوتی ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ ایک باپ کی جو ذمہ داری ہے باپ اپنی ذمہ داری کو ادا نہیں کرنا چاہتا ہے. ایک شوہر کی جو ذمہ داری ہے شوہر اپنی ذمہ داری کو ادا نہیں کرنا چاہتا ہے. ذمہ داری کا احساس کسے کہا جاتا ہے؟ حضرت سرکار سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی خلافت کے دور میں ایک مرتبہ آپ نے ارشاد فرمایا کہ اگر دجلہ فرات کے کنارے بیت المال کا اگر کوئی اونٹ ہلاک ہو جاتا ہے تو آپ فرماتے ہیں کہ مجھے اس بات کا ڈر ہے کہ کہیں کل میدان محشر میں اس اونٹ کی ہلاکت کے حوالے سے مجھ سے سوال نہ کیا جائے. یعنی آپ اتنے زیادہ احساس آپ کے دل کے اندر پایا جاتا تھا، اس حد تک احساس پایا جاتا تھا کہ ایک جانور کی ہلاکت کی فکر یہ آپ کے دل کے اندر پائی جاتی تھی. اور ایسا نہیں زبانی دعویٰ. ایک مرتبہ فاروق اعظم رضی اللہ تبارک و تعالیٰ وہ اونٹ جن کو گرمیوں کے اندر رکھا جاتا ہے، حفاظت کی جاتی ہے، تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تبارک و تعالیٰ ایک مرتبہ نکلے اور آپ نے دیکھا کہ کوئی شخص ہے جو اونٹوں کو کھینچ کر گرم لو چل رہی ہے اور اس کے باڑے میں لے جاتا ہے. تو آپ نے اپنے ساتھی سے کہا کہ جاؤ جا کر دیکھو یہ اونٹوں کی حفاظت کرنے والا کون ہے. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تبارک و تعالیٰ کو ان کے ساتھی نے آ کر بتایا
کہ حضور یہ اونٹوں کو کھینچ کر لے جانے والا کوئی اور نہیں ہے بلکہ اپنے وقت کا امیر المؤمنین فاروق اعظم ہے. اپنے وقت کا امیر المؤمنین فاروق اعظم ہے. اب فاروق اعظم رضی اللہ تبارک و تعالیٰ کو جب دیکھا تو اس وقت حضرت عثمان غنی فرماتے ہیں کہ واللہ القوی الامین کے قسم خدا کی, اللہ تبارک و تعالیٰ نے فاروق کو جیسا طاقتور بنایا ہے ایسا امانت دار بھی بنایا ہے. میرا آپ سے سوال یہ ہے اور ہمارا سوال یہ ہے کہ کیا اپنی بچیوں کی فکر کے حوالے سے, آج کی نوجوان نسل کی حفاظت کے حوالے سے کبھی ہم نے غور کیا کہ ہماری نسلیں تباہ اور برباد کیوں ہوتی ہے؟ کیا کبھی آپ نے سوچا کہ لڑکیوں کے اندر ارتداد کا فتنہ آخر کیوں پیدا ہوتا ہے؟ اگر آپ نے سوچا ہے اور واقعی میں دین سے محبت کرنے والے ہیں اور اپنے نسلوں کی حفاظت کرنے والے ہیں تو ہمارے اوپر لازم یہ ہے کہ یہ فتنہ جس دروازے سے آتا ہے آپ کو اور ہم کو وہ دروازہ بند کرنا پڑے گا. اگر وہ دروازے کو بند کیے بغیر اگر آپ یہ سوچیں کہ میری بچی تو سیدہ فاطمہ کی کنیزہ بن جائے گی, آپ اس دروازے کو بند کیے بغیر اگر یہ سوچتے ہیں کہ میری بچی اپنے زمانے میں رابعہ بصریہ کی ثانیہ بن جائے گی, تو ایسے نہیں ہونے والا ہے. ہمارے بزرگوں کا طریقہ یہ رہا ہے کہ جب کبھی گناہوں کا سیلاب آتا تھا تو سب سے پہلے وہ یہ دیکھتے تھے کہ یہ گناہ آتے کہاں سے ہیں, یہ گناہ آتے کہاں سے ہیں, اور جس جگہ سے وہ گناہ آتے تھے سب سے پہلے وہ گناہوں کا دروازہ بند کرتے تھے. مثال کے طور پر آپ دیکھیں کہ حضرت فاروق اعظم کے زمانے میں آپ نے علماء سے سنا ہوگا کہ آپ رات میں گشت کرنے کے لیے نکلتے تھے. ایک بار آپ نکلے, اس بات کو یاد رکھ کر چلیں اور ہم اپنی کمزوریوں کو دور کریں کہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تبارک و تعالیٰ جب گشت کرنے کے لیے نکلے تو آپ نے دیکھا کہ ایک عورت ہے عشقیہ اشعار گنگنا رہی ہے. اس کو امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بھی لکھا ہے. وہ عشقیہ اشعار گنگنا رہی ہے مرد کی یاد میں. فاروق اعظم نے وہاں پر نشان کروایا اور نشان کرنے کے بعد صبح میں اس عورت کو بلاتے ہیں. بولے کہ تم نے کوئی گناہ تو نہیں کیا؟ وہ کہتی ہے کہ عرض کرتی ہے کہ حضور میرے دل کے اندر اللہ کا خوف پایا جاتا ہے, میں نے کوئی گناہ نہیں کیا. بولے کہ یہ عشقیہ اشعار ستاروں کے ساتھ کھیلتی, چارپائی کی چولے ہلتی, یہ جو سب اشارے ہیں وہ کس کی یاد کے اندر ہے؟ تو وہ عورت یہ کہتی ہے کہ حضور اصل میں معاملہ یہ ہے کہ اسے میں اپنے شوہر کو یاد کر کے پڑھ رہی تھی, اپنے شوہر کی یاد میں گنگنا رہی تھی. فاروق اعظم نے اس عورت کو یہ نہیں کہا 1000 دانے کی تسبیح لو اور تسبیح پڑھو اور زیادہ نوافل کی کثرت کرو. فاروق اعظم فرماتے ہیں تمہارا شوہر ہے کہاں؟ وہ عورت کہتی کہ حضور میرا شوہر جہاد میں گیا ہے. تو آپ نے اس وقت اس عورت سے فرمایا کہ رک جاؤ, صبر کرو, میں تمہارے شوہر کو بلانے کا انتظام کرتا ہوں. اور پھر آپ نے اپنی شہزادی سے سوال کیا کہ بیٹا پوری امت کا مسئلہ ہے, ذرا یہ تو بتاؤ کہ ایک عورت مرد کے بغیر کتنا وقت رہ سکتی ہے؟ تو انہوں نے شرما کر ایسے اشارہ کیا نا. تو فاروق اعظم رضی اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہاں تک اسلامی حکومت تھی یہ حکم نافذ کر دیا کہ اگرچہ مرد جہاد کے اندر ہو, اگر شادی شدہ ہے تو اس پر لازم یہ ہے کہ 4 مہینے سے پہلے وہ اپنی بیوی کے پاس ضرور آئے گا. آپ نے کبھی سوچا, آپ نے کبھی غور کیا؟ فاروق اعظم رضی اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب دیکھا کہ امت کے اندر حرام کاری کا دروازہ کھل سکتا ہے, آپ کو ایسا لگا نا, تو کھلنے کا امکان کہاں پر ہے, کھل کیسے سکتا ہے؟ فاروق اعظم رضی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دروازے کو, اس راستے کو تلاش کیا اور اس راستے کو تلاش کرنے کے بعد اس دروازے کو بند کر کے گویا کہ پوری امت کو حرام کاریوں سے بچانے کا انتظام فرمایا. اب آج کے وقت میں ہر مسلمان یہ چاہتا ہے کہ ہماری بچیوں کی عزت محفوظ ہو جائے. ہر مسلمان یہ چاہتا ہے کہ ہمارے یہاں پیدا ہونے والی بچی کہ جس کے کان میں اذان دی گئی تھی تو وہ پوری زندگی اپنے دین کی حفاظت کرے. تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم کو یہ دیکھنا پڑے گا کہ 50 سال پہلے
100 साल पहले जो फितना नहीं था, आज इर्तिदाद का फितना हमारे अंदर क्यों पैदा हुआ? देखना यह पड़ेगा कि गैरों की तरफ या जिना या हराम कारियों की तरफ लड़कियों का मैलान क्यों बढ़ता है। तो यह हर मुसलमान जानता है कि आज के वक्त में नौजवान नस्लों के फितने में पड़ने की सबसे बड़ी वजह अगर है तो यह हर एक जानता है कि एक तो इंटरनेट वाला मोबाइल है और दूसरा कॉलेज के हवाले अपनी लड़कियों को करना है। अब ये दोनों चीजों के हवाले से जब आप जानते हैं और अपनी नस्ल को बचाना चाहते हैं तो फारूक आजम ने और असलाफ ने क्या किरदार दिया पता है? दरवाजे को खुला रखने के बाद हिफाजत की उम्मीद नहीं लगाई है। दरवाजे को खुला रखने के बाद हिफाजत हो जाएगी ऐसे खोखले दावे नहीं किए हैं, बल्कि इनका मामला यह था कि बुराई जिस दरवाजे से आती है उस दरवाजे को बंद किया जाए। तो आज के वक्त में जब हर मुसलमान जानता है कि लड़कियों की बर्बादी नेट के जरिए है तो हम अपनी बच्चियों को नेट से दूर क्यों नहीं करते हैं? जब हर मुसलमान जानता है कि लड़कियों की बर्बादी ये कॉलेज के जरिए है तो कॉलेज से दूर अपनी बच्चियों को क्यों नहीं किया जाता है? और अगर कोई कॉलेज के हवाले लूली लंगड़ी दलीलों के जरिए डालना चाहता है तो मैं अक्सर ये बात कहता हूं, इस बात को अपने जहन के अंदर नक्श कर ले, अपने दिल के अंदर नक्श कर ले कि आज का दौर ये ऐसा दौर है कि जिस जमाने में 2 साल की बच्चियां महफूज नहीं है। रोजाना आता है कहीं पर 5 साल की बच्ची के साथ रेप होता है, कहीं पर 10 साल की बच्ची के साथ रेप होता है, कहीं पर 2 साल की बच्ची के साथ छेड़खानी होती है। ऐसे हालात में अगर आप कॉलेज के हवाले से कॉलेज के हवाले लड़कियों को करेंगे तो वो कॉलेज जहां का माहौल गुनाहों का होता है, जहां पर गुनाहों की दावत दी जाती है, जहां पर एक बुर्के वाली लड़की अगर पहुंच जाए तो मैं ये कहता हूं लड़के और लड़कियों के इख्तिलात वाले कॉलेज अगर न भी हो तो आज के कॉलेज में अगर बुर्का पहनकर लड़की चली जाए तो फिक्र कॉलेज वालों को यह होती है कि इसके चेहरे से निकाब कैसे हटाया जाए। अगर निकाब उतर जाए तो इसके बदन से ढीले ढाले कपड़े कैसे उतर जाए। अगर चुस्त लिबास आ जाए तो जिना को मजे को बयान करने वाले ऐसे लोग होते हैं कि माज़अल्लाह हमारी बच्चियों को जिना की तरफ ले जाने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, हमको यह सोचना है कि अल्लाह तबारक व तआला ने ये जो लड़कियां अता फरमाई है वो कॉलेज की सनद लेने के लिए नहीं अता फरमाई है, सैयदा की कनीजा बनाने के लिए अता फरमाई है। हमको यह सोचना है कि अल्लाह तबारक व तआला ने ये जो नस्ल अता फरमाई है वो दुनिया के सर्टिफिकेट के लिए नहीं अता फरमाई है। कोई ये न सोचे कि हमारी बच्चियां तो दुनिया में इतनी डिग्रियां ले गई। अरे हमारी सोच ये होनी चाहिए दुनिया की कोई भी डिग्री अगर न रहे और हमारी बच्ची अगर सैयदा की कनीजा बन जाए तो कल मैदान महशर बगैर डिग्री के सैयदा का एक इशारा उसे जन्नत में दाखिल कर देगा। जिंदगी का मकसद यह होना चाहिए कि हमारी बच्चियां सैयदा फातिमा ज़हरा की कनीजा बन जाए। आज जो लोग कॉलेज के हवाले लड़कियों को करना चाहते हैं वो उस जमाने को याद करे कि जिस जमाने को आकाए करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने बेहतर जमाना कहा। क्या कहा? हमारे आका ने फरमाया खैरुल कुरून करनी सुम्मल लदीन यलूनहुम सुम्मल लदीन यलूनहुम, यानी सबसे बेहतर जमाना मेरा, उसके बाद साथ वाला, उसके बाद साथ वाला। फारूक आजम का जमाना यह बेहतर जमाना है कि नहीं? और फारूक आजम कौन है? फारूक आजम वो है कि जिनके बारे में हमारे आका ने इरशाद फरमाया इन्नल्लाह वज़ाल हक़ अला लिसान उमर व क़ल्बिही, अल्लाह तबारक व तआला ने उमर की जुबान और दिल पर हक को जारी फरमा दिया। अल्लाह तबारक व तआला ने उमर की जुबान और दिल पर हक को जारी फरमा दिया। अब वो बेहतर जमाने में हमारा तो यकीन यह है कि हर एक मुत्तकी था, या तो सहाबा किराम होंगे या ताबईन होंगे। और ऐसे वक्त में औरतें जब मस्जिद में नमाज के लिए आती थी ना, आप उलमा से पूछे वहां पर कोई हराम काम नहीं हुआ था, वहां पर कोई गुनाह का काम नहीं हुआ था, लेकिन यह
کہ مستقبل میں آنے والے وقت میں کوئی فتنہ پیدا نہ ہو، تو فاروق اعظم رضی اللہ تبارک و تعالیٰ نے عورتوں کو مسجد میں آنے پر پابندی لگائی. عورتوں کو مسجد میں آنے پر پابندی لگائی. روئے زمین پر اللہ کی بارگاہ میں سب سے پسندیدہ اگر کوئی جگہ ہے تو وہ مسجد، سب سے پسندیدہ اگر کوئی جگہ ہے تو وہ مسجد ہے. اب سب سے پسندیدہ جگہ میں سب سے اہم عبادت نماز کے لیے عورتیں آتی تھی، اور زمانہ خیر القرون یعنی بہتر زمانہ، بہتر جگہ، سب سے اہم فرض اس کی ادائیگی کے لیے جب عورتیں مسجد میں آتی تھی تو کوئی حرام کام نہ ہوا. اور فاروق اعظم نے جب مسجد میں آنے سے روک دیا تو مسلمانوں آپ یہ سوچو کہ ہم قیامت سے قریب اپنی زندگی گزارتے ہیں تو کیا کالج کو ایسی فضیلت حاصل ہے جو مسجد کو فضیلت حاصل ہے؟ کیا کالج میں جو سیکھنے کے لیے جاتی ہے وہ علم اتنا زیادہ اہم ہے؟ ارے حقیقت یہ ہے کہ آج کے دور میں یہ ہر کوئی جانتا ہے کہ فتنوں کی آماجگاہ یہ کالج ہوا کرتی ہے، جہاں پر حرام کاریوں کے دروازے کھلتے ہیں. تو جو بھی مسلمان صحیح معنوں میں اپنی نسل کی حفاظت کرنا چاہتا ہے تو زمانہ چاہے تم کو جنگلی کہے، زمانہ چاہے تم کو جاہل کہے، زمانہ کچھ بھی کہے، جو بھی اپنی بچیوں کی صحیح معنوں میں حفاظت کرنے والا ہوگا، جو بھی اپنی بچیوں کو سے سچی محبت کرنے والا ہوگا، تو اس کا معاملہ یہ ہوگا کہ وہ کالج کے حوالے اپنی لڑکیوں کو نہیں کرے گا، بلکہ گھر میں رکھنے کے بعد اس کے دل میں دین کی ایسی محبت پیدا کرے گا کہ ہزاروں تنظیمیں اگر اس کے دین کو لوٹنے کی کوشش کرے تو ایسا بنا دیا جائے اس کے دل میں اللہ رسول کی محبت ایسے داخل کر دی جائے کہ وہ اپنی جان تو دے دے لیکن ایمان کا سودا کبھی بھی نہ کرے. یہ کب ہو سکتا ہے؟ یہ اس وقت ہو سکتا ہے جب اس کا دل قرآن و حدیث کے علم سے روشن ہوگا، جب اس کو کالج سے بچایا جائے گا، جب اس کو نیٹ سے دور کیا جائے گا. اور ان فتنوں سے اگر بچاؤ گے تو یقیناً نسلوں کی حفاظت ہوگی، اور اگر ان فتنوں سے نہیں بچا پائے تو صرف زبانی خرچ کرنا، صرف دنیا کی چمک کے پیچھے جانا، یقیناً اس سے کوئی فائدہ حاصل ہونے والا نہیں ہے. اس لیے دوستو ہم اپنی ذمہ داری کو سمجھے، ہم اپنے خاندان کی ذمہ داری کو سمجھے، اور اپنی ذمہ داری کو ادا کرتے ہوئے سب سے پہلے یہ کہ اپنی بچیوں کو نیٹ سے دور کیا جائے، کیونکہ یہ ایسا فتنہ ہے، یہ ایسا فتنہ ہے. ہم نے اپنی دادی کو دیکھا ہے، یعنی 90 سال کی عمر میں اللہ مغفرت فرمائے، یعنی ان کا ذہن یہ تھا کہ اگر لڑکی کھڑکی کے اوپر کھڑی بھی نظر آ جائے نا تو بے چین ہو جاتے تھے. لیکن آج نیٹ یہ ایسی چیز ہے نا کہ 7 کمرے میں بند کر دیا جائے نا، لیکن نیٹ اگر بچے یا نوجوان کے حوالے کر دیا جائے تو وہ پوری دنیا کے سامنے ننگا بھی ہو جائے نا تو باپ کو احساس بھی نہیں ہوگا کہ کیا ہو رہا ہے. تو ہماری ذمہ داری کیا بنتی ہے؟ ہماری ذمہ داری بنتی ہے ہم اپنی نسلوں کی حفاظت کریں. اور حقیقت یہ ہے کہ ہماری بربادی کا دروازہ یہ شریعت پر عمل نہ کرنے کی بنیاد پر کھلا. جیسے کہ آج کے ماحول میں حالات ایسے ہو گئے کہ آج کے ماحول میں آپ دیکھیں کئی بچیوں کے ساتھ، کئی نوجوانوں کے ساتھ ایسے معاملات ہوتے ہیں کہ جو رشتہ دار ہوتے ہیں نا، رشتہ دار، یعنی کہیں ایسا ہوتا ہے کہ معاذ اللہ ماموں کا لڑکا ہے اور ماموں کے لڑکے نے لڑکی کے ساتھ گناہ کا کام کیا، کہیں پھوپھی کا لڑکا ہے اس نے گناہ کا کام کیا، کہیں چچا کا لڑکا ہے اس نے گناہ کا کام کیا. اور جب کوئی حرام کام یا گناہ ہو جاتا ہے نا تو تب جا کر باپ روتا ہے، ہم نے تو سمجھا تھا بھائی ہے لیکن اس نے گناہ کا کام کیا. لیکن تم نے جو بھی سمجھا یا تم نے جو بھروسہ کیا، کیا شریعت سے پوچھ کر بھروسہ کیا؟ کیا اسلام کے قانون سے پوچھ کر بھروسہ کیا؟ ارے ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کیا ہم کو یہ نہیں بتایا کہ مرد اور عورت غیر محرم جو ہوتے ہیں، مرد اور عورت جب تنہائی کے اندر جمع ہوتے ہیں نا تو ہم کو ہمارے آقا نے بتایا کہ اس جگہ پر تیسرا شیطان ہوتا ہے. اب جب ہمارے آقا نے بتا دیا، مجھے نظر نہیں آتا ہے، تم کو نظر نہیں آتا ہے،
لیکن جب ہمارے آقا نے بتا دیا کہ وہاں تیسرا شیطان ہوتا ہے تو ایمان کا تقاضا کیا ہے کہ مرد اور عورت، نوجوان لڑکا اور لڑکی یہ تنہائی کے اندر جمع نہ ہو۔ اگر جمع ہو گئے تو وہاں پر ایسا نہیں ہوگا کہ شیطان اس کو کہے گا دیکھ اس کو دیکھنا مت ورنہ قیامت میں آنکھوں میں سلائی پھرائی جائے گی۔ شیطان ایسا کہے گا اس کو چھوئے گا تو میدان محشر میں عذاب ہوگا، یہ کہے گا؟ یہ نہیں کہے گا، وہ گناہ کا کام کروائے گا۔ تو اب آج کے وقت میں یہ جو فساد کے دروازے کھلتے ہیں تو یہ فساد کے دروازے کھلنے کی وجہ کیا ہے؟ قانون مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو چھوڑنا ہے، شریعت مطہرہ کو چھوڑنا ہے۔ اس لیے ایک مسلمان کو یہ سمجھ لینا چاہیے کہ دنیا اور آخرت میں مخلوق میں ہماری اگر سب سے زیادہ خیر خواہی کرنے والی کوئی ذات ہے تو وہ ہمارے آقا کی ذات ہے۔ ہمارے آقا سے بڑھ کر ہماری کوئی خیر خواہی کرنے والا ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ اور ہمارے نبی نے جو فرما دیا کہ یہ راستہ ہلاکت کا ہے تو یقیناً اس راستے کو ہلاکت کا مانا جائے۔ جس راستے کے بارے میں کامیابی کے بارے میں فرمایا اس راستے کو کامیابی کا راستہ مانا جائے۔ اور اس طور پر اگر اپنی نسل کی حفاظت کرو گے تو انشاءاللہ آج کی نوجوان نسلیں یہ گناہوں سے بچ جائے گی۔ اپنے اندر احساس پیدا کریں اپنی لڑکیوں کی اور آج کے نوجوان نسلوں کی حفاظت کریں، اور اس بات کو سوچیں کہ آج جس بھروسے کے نام پر یا جس مجاز کی بنیاد پر ہلاکت اور تباہی کا دروازہ کھلتا ہے اس دروازے کو بند کرنے کی کوشش کی جائے۔ اور آخر میں چلتے چلتے یہ جو ادارے ہیں اور خاص کر کے یہ جو لڑکیوں کا ادارہ ہے اس کو قائم کرنے کے پیچھے مقصد یہ ہے کہ یہ لڑکیاں یہاں سے پڑھنے کے بعد جس جگہ پر بھی جائے گی انشاءاللہ عز و جل ان کے کردار و عمل سے عورتوں کے درمیان اصلاح کا جذبہ پیدا ہوگا۔ مقصد یہ ہے کہ یہ لوگوں کو برائیوں سے بچائے گی، برائیوں کا مقابلہ کرے گی، اور سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہا کی کنیزہ بن کر دوسروں کو بھی کنیزہ بنانے کی کوشش کرے گی۔ لہذا ایسے اداروں کو ساتھ دے، اور پھر یہ کہ سب سے بنیاد ہماری یہ ہے کہ عقیدہ اہل سنت و جماعت کے اوپر مضبوطی سے قائم رہے، اور یہ یقین جانے کہ ایمان کی حفاظت کے لیے، دین کی حفاظت کے لیے کتنی بھی بڑی قربانی اگر دی جانی چاہیے تو اس کو دینا چاہیے، لیکن اپنے دین ایمان کی حفاظت کرنی چاہیے۔ آج اصل میں آپ کے وہاں کا ماحول تو جیسا سنا ایک اچھا ماحول ہے، لیکن یہ کہ تسلف فی الدین کا اگر ماحول ہو تو اس کے بعد بے پرواہ ہو کر کہیں پر بھی رشتہ نہیں کرنا چاہیے۔ عقیدے میں کمزور لوگوں کے ساتھ اپنے تعلقات کو مضبوط نہیں کرنا چاہیے۔ رشتہ داروں کو راضی کرنے کے لیے دیوبندی وہابی بد مذہبوں کو گلے نہیں لگانا چاہیے۔ اور یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ آج دنیا میں جس کے احسان کو تم یاد رکھ کے ان کو منانے کی کوشش کرتے ہو نا، ایک سنی کو یہ یاد رکھنا چاہیے کہ مخلوق میں ہمارے اوپر سب سے زیادہ کسی کا احسان ہے تو وہ ہمارے آقا کا احسان ہے، اور ہمارے آقا کا احسان ہمارے اوپر اتنا زیادہ ہے کہ ہمارے آقا دنیا میں تشریف لائے تب بھی ہماری بخشش کا سوال ہے۔ جب آپ کو امت یاد آ جاتی تو رات میں قیام کرتے، آپ کے پاؤں مبارک پر ورم پیدا ہو جاتا، لیکن اپنی امت کی بخشش کا سوال رب کی بارگاہ میں فرماتے۔ ارے حق تو یہ ہے کہ آج جن رشتہ داروں کی بنیاد پر بد مذہبوں سے گال میل کیا جاتا ہے، خالہ پھوپھی کو راضی کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، ارے دوستو ہم اور آپ جب مر جائیں گے نا تو قبر میں پھوپھی یا خالہ یہ بچانے کے لیے آنے والے نہیں ہیں، بلکہ جب قبر کے اندر داخل ہو جائیں گے تو قبر میں جائیں گے تو وہاں پر بھی سہارا دینے والی کوئی ذات ہے تو وہ ہمارے آقا کی ذات ہے۔ اور حق تو یہ ہے کہ جب قبر سے میدان محشر میں اٹھایا جائے گا تو میدان محشر میں ہو سکتا ہے باپ ہمارا دشمن ہو جائے، ہو سکتا ہے دوست ہمارے دشمن ہو جائے، ہو سکتا ہے دنیا کے تعلق والے ہم سے دوری کو اختیار کر لے، لیکن اس جگہ پر بھی اگر پیاس لگے گی تو جام کوثر پلانے والی کوئی ذات ہے تو وہ ہمارے آقا کی ذات ہے۔ پل صراط سے جب گزرو گے تو وہ پل صراط جو بال سے زیادہ باریک
ہے، تلوار سے زیادہ تیز ہے. جب پل صراط سے گزرو گے تو یہ رشتہ دار سہارا دینے کے لیے نہیں آنے والے ہیں، بلکہ اس جگہ پر بھی اگر رب سلم کی صدائے کوئی بلند کرنے والی ذات ہے تو وہ ہمارے آقا کی ذات ہے. اور حد یہ ہے کہ جب در در کی ٹھوکریں کھاؤ گے، کوئی سہارا دینے والا نہیں ہوگا، تو ایسے وقت میں میدان محشر میں انا لہا کی صدا لگا کر اپنے دامن کرم میں جگہ دینے والی کوئی ذات ہے تو وہ ہمارے آقا کی ذات ہے. اور یہی پیغام امام احمد رضا ہے، یہی مسلک اعلی حضرت ہے کہ امام احمد رضا نے ہم کو یہی کہا کہ جو نہ بھولا ہم غریبوں کو رضا، جو نہ بھولا ہم غریبوں کو رضا، یاد اس کی اپنی عادت کیجئے. اور جب سرکار کو یاد کرنا عادت بن جائے گی تو حقیقت یہ ہے ہم اپنی خواہش اپنی مرضی سے زندگی نہیں گزاریں گے، بلکہ حضور کو یاد کرنا اگر ہماری عادت بن جائے گی تو یہی کہیں گے کہ جو پیا کو بھائی اختر وہ سہانا راگ ہے، جس سے ناخوش ہو پیا وہ راگنی اچھی نہیں. اللہ مجھے آپ کو سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. میرے اللہ کے نگار سلام، میرے اللہ کے نگار سلام، دست قدرت کی شاہکار سلام، میرے اللہ کے نگار سلام. پھر مدینے میں کب بلاؤ، پھر مدینے میں کب بلاؤ گے، تم سے کہتا ہے انتظار سلام، تم سے کہتا ہے انتظار سلام. تیری خاطر ذلیل ہو لالا، تیری خاطر ذلیل ہونا ہے. میری عزت میرے وقار سلام، میری عزت میرے وقار سلام. مجھ کو ظالم پہ اختیار نہیں، مجھ کو ظالم پہ اختیار نہیں. تم تو رکھتے ہو اختیار سلام، تم تو رکھتے ہو اختیار سلام. اپنے اختر کا لو سلام شاہ، اپنے اختر کا لو سلام شاہ. تم پہ جان اے قرار سلام، تم پہ جان اے قرار سلام. میرے اللہ کے نگار سلام، دست قدرت کے شاہ